نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت ہی معزز محترم، بہت عزت و احترام کے لائق علماء ذی وقار، سادات اعظام، مشائخ کرام، حضرات گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب ذوالجلال کا بے پایاں احسان اور کرم ہے کہ اس خالق، اس مالک، اس الہ حقیقی نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنے محبوب مکرم کا امتی بنایا، بلکہ ہمیں الحمدللہ تعالی آج درس قرآن مجید فرقان میر میں حاضر ہونے کی توفیق و ہمت بھی عطا فرما دی۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ہم ناچیز و بندوں کی سعادی، ناچیز و حقیر بندوں کے سعادی کو اپنے دربار مقدس میں شرف قبول سے نوازیں اور اس محفل برکہ کے پورے فیض و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کے آپ کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع آیت الکرسی شفا کی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی شفا رب ذوالجلال کا میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے بہت ہی بڑا احسان ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی حضرت سیدنا ابی بن قعب سے فرمایا تھا، اے ابو المنذر، مجھے بتا کہ قرآن مجید فرقان میر کی ساری آیات بارکہ میں سب سے عظیم آیت بارکہ کون ہے؟ پورے قرآن مجید فرقان میر میں جو سب سے عظیم آیت بارکہ ہے وہ کون سی ہے؟ تو ابی بن قعب فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ آیت الکرسی ہے۔ تو رسول رحمت نے خوش ہو کر اپنا دست مقدس میرے سینے پہ رکھا، فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو، یقیناً یہی آیت بارکہ ہے جو پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت بارکہ ہے۔ سارا قرآن کریم ہی عظمت والا ہے، کس سے علم نہیں ہے؟ قرآن کریم کا ایک ایک حرف عظمت والا ہے، لفظ یعنی حرف بھی عظمت والا ہے، سارا قرآن کریم ہی عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی شفا اگرچہ مفسرین کرام فرماتے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا کہ چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ آیت کریمہ یہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں تو چوتھائی قرآن کریم کی تلاوت کے برابر اللہ تعالیٰ جل وعلا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں اب یہ جانتے ہیں کہ رب کریم جل وعلا کے محبوب مکرم کا ارشاد گرامی قدر ہے، ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے، اور آپ اذا زلزلت الارض زلزالہا نصف قرآن پاک کے برابر ہے،
اور سورہ یاسین شفا 10 قرآن پاک کے برابر ہے. یعنی فضیلتیں ہر ایک کی جدا جدا ہیں. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر اس، قرآن کریم وہ حسین گلدستہ ہے کہ جس کے ہر پھول کا رنگ بھی جدا گانا ہے اور خوشبو بھی الگ الگ ہے. فضیلت کے اعتبار سے عرف اور اعلیٰ. ایک دن کا ذکر ہے، میرے کریم آقا رسول عربی نے اپنے غلام کا ہاتھ تھاما. راوی فرماتے مجھے نبی کریم شفیع معظم رحمت فرمانے لگے کہ میں تجھے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ برکہ سناتا ہوں. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ برکہ کی تلاوت سناؤں گا. تو راوی فرماتے میں بہت خوش ہو گیا کہ آج میرے کریم آقا مجھے بہت سا وقت دیں گے، قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ برکہ کی تلاوت فرمائیں گے. رسول رحمت نے سورۃ الحمد کی تلاوت فرماتے فرماتے باہر کے دروازے تک آ گئے. تو راوی فرماتے جو کہ میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا تو میں نے رسول مرشد رحمت اللہ کے مبارکات کو تھوڑا سا دبایا، جس طرح کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ برکہ کی تلاوت سناؤں گا، تو آپ نے یہ تو نہیں کہہ سکتے وعدہ پورا نہیں فرمایا. آپ نے وہ مجھے سنائی. میرے نبی فرمانے کہ میں نے تجھے سورۃ الحمد نہیں سنا دی ہے، قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ برکہ ہے. گویا جو بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر اس کے ہر پھول کا یہ ایسا حسین گلدستہ ہے کہ اس کے ہر پھول کا رنگ، اس کے ہر پھول کی خوشبو ایک جدا گانا ہے، اپنے اندر ایک عجب حسن رکھتی ہے اور ایک عجب خوشبو رکھتی ہے. اس کے عظیم فوائد ہیں. کرسی کا معنی کیا ہے؟ آیت الکرسی. میرے کریم آقا نے بھی سے آیت الکرسی ہی فرمایا، حدیث مبارکہ میں اس کا نام آیت الکرسی ہے. اس میں لفظ کرسی کا ذکر آتا ہے، وسع کرسی السماوات والارض. کرسی کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے یہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جس پر میں بھی بیٹھا ہوں، بعض احباب بھی تشریف فرما ہیں. اس کو بھی عربی میں کرسی ہی کہا جاتا ہے کہ جس پر کوئی انسان برا جمع ہوتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. وہ اس کے سائے سے چیز بڑی ہوتی ہے. وہ جس پر بیٹھتا ہے نا، وہ چیز اس کے سائے سے ذرا عموماً، ضروری نہیں، عموماً اس کے سائے سے ذرا بڑی ہوتی ہے. میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. کیا آپ چیونٹی پر بیٹھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کہ اس کا جسم آپ کے جسم کے مقابلہ میں بہت چھوٹا ہے، اس لیے آپ چیونٹی پر نہیں، گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر، اونٹ پر بیٹھ سکتے ہیں نا. بچوں کا چھوٹا سا کھلونا ہو موٹر سائیکل، آپ اس پر بیٹھ جائیں گے؟ چھوٹا سا کھلونا نہیں بیٹھیں گے نا. تو جو اصل موٹر سائیکل ہے اس پر، یعنی جس پر بیٹھا جاتا ہے نا، عموماً وہ بیٹھنے والے کے مقابلہ میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے. تو کائنات پہ تو اللہ اکبر ہے، ہر شے سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا. اسی لیے علماء فرماتے اس جگہ وہ کرسی مراد لینا کہ جس پر کوئی بڑا جمع ہوتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. یہ رب کائنات کے شایان شان نہیں. پھر اس کا اصل معنی کیا ہوگا؟ اس کا علم میرے اللہ کو ہے یا اللہ کے بتانے سے میرے نبی کو ہے. رب کائنات جل وعلا کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی. لا تدرک الابصار. اللہ تعالیٰ جل وعلا کو آنکھیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی احاطہ میں لینا. میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں اور آپ کا جو بدن ہے، آپ کا جسم ہے، میرے احاطہ نظر کے اندر آ جاتا ہے. یعنی آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے میری نظر آ جاتی، بلکہ تھوڑی سی آگے بھی. میں ایک وقت میں کئی حضرات کی زیارت کر رہا ہوں اور آپ بھی مجھ ناچیز و حقیر بندے کو دیکھ رہے ہیں. گویا آپ کی نظر نے میرا احاطہ کر لیا. آپ کی نظر کی وسعت میرے بدن کے مقابلہ میں بڑی ہے. آپ کی نظر کی جو آپ کا پھیلاؤ جو ہے نا، وسعت جو ہے، وہ میرے مقابلے میں بڑے ہیں. اگر آپ آسمان کی جانب دیکھتے ہیں تو آسمان کا کما حق و احاطہ نہیں کر پاتے. آسمان کا ایک حصہ دیکھ لیتے ہیں، پورے آسمان کو نہیں دیکھ سکتے. زمین کو دیکھنا چاہیں تو ایک حصہ دیکھیں گے، پوری زمین کو نہیں دیکھیں گے کہ آپ کی نظر اس کا احاطہ نہیں کرے گی. تو رب کائنات وہ ذات بابرکات ہے کہ کسی کی نظر اس کا احاطہ نہیں کر پاتی. اس کا ادراک یوں نہیں کیا جا سکتا
قیامت کو جو رب کائنات جل وعلا اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ رب کریم حقیقت سے باخبر ہے۔ میرے کریم آقا کو جو زیارت کروائی رب کائنات جل وعلا نے، ما زاغ البصر وما طغى فرماتے ہوئے رب کریم اس کی خبر دیتا ہے، اس کی حقیقت سے بھی میرا اللہ واقف ہے۔ پھر علماء فرماتے کرسی سے مراد کیا ہوگا؟ کرسی کے کئی معانی ہیں عربی میں۔ الاختلال الرجل، کسی بندے کا کسی شے پہ مضبوط قبضہ کا ہو جانا، اس کو بھی کرسی کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اختیارات، اس کے تصرفات ہیں، جو اس کے تصرفات میں آ جائے اس کو بھی لفظ کرسی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہم اپنے معمول کی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کرسی کا مالک کون ہے۔ آج کل کس کے پاس کرسی ہے؟ تو وہ چارپائی پہ بیٹھا ہو یا وہ زمین پہ بیٹھا ہو، چٹائی پہ بیٹھا ہو، اسے کرسی والا سمجھا جاتا ہے کہ وہ صدر ہر جا کے نشینت، صدر جہاں بھی بیٹھے وہ صدر ہی ہوتا ہے۔ تو صاحب کرسی وہ کہلواتا ہے جو صاحب اقتدار و اختیار ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہوگا وسیع کرسی السماوات، رب کائنات کے قبضہ و اختیار میں کائنات کی ہر شے ہے۔ اور دوسری کرسی کے ایک معنی کرس الرجل کراسن، اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس علم اتنا آ گیا کہ علم سے بھرپور ہو گیا، یعنی علم کی زیادتی کا ہونا بھی کراسن کہلواتا ہے۔ اس اعتبار سے لیا جائے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ رب کائنات کے علم میں کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ فرما رکھا ہے۔ جو بھی اس کا معنی ہے، رب ذوالجلال حقیقت حال سے باخبر ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد گرامی قدر فرمایا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی شفا پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی شفا پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں، میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت کون و مکان نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ اتنا رہ جاتا ہے، ادھر موت اس کی آنکھوں کو بند کرتی ہے، ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ یعنی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی شفا کی تلاوت کرنا اپنی عادت بنا لیجئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک اور ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ جو آدمی رات کو آیت الکرسی شفا کی تلاوت کا لیتا ہے اپنے گھر میں، رب کائنات جل اس کے گھر کو بھی، اس کے ہمسایوں کے گھر کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ طویل حدیث مبارکہ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں بھی نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان مبارک کی زکوٰۃ پر حضور نے عامل بنایا، مجھے اس پہ مقرر کیا، عامل نہیں بلکہ اس پر چوکیدار بنایا، عمل تو نہیں فرما سکتے، چوکیدار بنایا کہ تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں اس کی حفاظت کے لیے رات جاگ رہا تھا، وہ اناج کا ایک انبار تھا، ڈھیر تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا اور اس نے اس اناج کو چوری کرنا شروع کر دیا، اپنے پاس جو اس کا پلو تھا اس کو بھرنا شروع کر دیا۔ ابھی ہریرہ فرماتے میں نے اس کو پکڑ لیا، جب میں نے اس کو پکڑا نا تو اس نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا عیالدار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، میں کبھی بھی چوری نہ کرتا لیکن بچوں کی بھوک نے مجھے مجبور کیا۔ یاد رکھیے میں حدیث برکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں بڑا عیالدار ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس سے مجھے مجبور کیا، میں چوری کرنے کے لیے آ گیا، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ ابھی ہریرہ فرماتے مجھے اس کی حالت پہ رحم آ گیا، ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، یا چلا جا، وہ چلا گیا۔ جب میں صبح بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا تو میرے قریب نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا حال ہے؟ ابھی ہریرہ تو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ کسی کی اگر جو برائی ہو، عیب وہ چھپا لیا جائے تو میرے اللہ کے محبوب مکرم کا ارشاد گرامی قدر ہے، تم دنیا میں کسی کا عیب چھپاتے ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا عیب چھپا لے گا۔
تو چلو میں اسکیپ چھپا لیتا ہوں، بیچارہ عیالدار تھا، آپ تو نہیں بتانا چاہتے تھے، مگر میرے قریب فرمان لگے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا حال کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے وہ سارا واقعہ عرض کر دیا، رسول اللہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، مگر اس نے عیالدار ہونے کا بہانہ بنایا، بتایا کہ ایسے ایسے کر کے ہوں، اور اس نے وعدہ کیا تھا میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تو گزشتہ کی خبر تھی نا جو میرے نبی نے دی، اب آئندہ کی خبر بھی دے دی۔ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ آئے گا۔ سبحان اللہ، ما کانا وما یکون، جو ہو چکا اس کی خبر بھی دے دی، جو ہوگا اس کی خبر بھی دے دی، یہ سب رب کی عطا ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ میرے نبی میرے اللہ کے بتانے سب کو جانتے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ آئے گا، پہلے آیا تھا وہ خبر دے دی، اب آئے گا یہ بھی خبر دے دی۔ ابو ہریرہ فرماتے مجھے تو یقین کامل تھا وہ آئے گا، ضرور آئے گا، آج رات میں تھوڑا ہوشیار ہو کے بیٹھا، وہ آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا آئے گا، یقیناً آنا تھا، اس نے، وہ آ گیا۔ ابھی اس نے چوری کی نہیں تھی کہ میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ آج وہ کل سے بھی زیادہ رونے لگا، کہنے لگا شدید مجبور ہو گیا تھا میں، اس لیے میں آیا ہوں، آج مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ اس کا الہا زاری رونا دھونا ایسا مکارانہ تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ میرے نبی کو تو پتہ ہے ہی، اب بتانے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دیا۔ یہ چوری تو نہیں کر پایا، اس کو سزا تو تب ملے گی نا چوری کرے گا تو، یہ تو پہلے پکڑا گیا ہے۔ صبح بارگاہ ساتھ ماں پہ حضرت میرے قریب نے آج پھر مسکراتے فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا حال ہے؟ تو میں نے حوالے گزشتہ سے عرض کر دیا، رسول اللہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، آج پھر بھی وہ بڑا رو رہا تھا، کل سے بھی زیادہ رو رہا تھا، تو اس نے یہ وعدہ کیا میں آئندہ کبھی بھی یہ عمل نہیں کروں گا، مجھے آج چھوڑ دے۔ میرے کریم پھر مسکراتے فرمان گیا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ آج پھر آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ابو ہریرہ فرماتے رات کو وہ آیا، میں نے پھر پکڑ لیا، جب میں نے پکڑ لیا تو کہنے لگا ابو ہریرہ آج مجھے چھوڑ دیں، میں تجھے ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، میں نے کہا کہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ تجھے جاگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کوئی چور تیرے اس اناج کے انبار کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، یعنی تیری چوکیداری میں تیرا معاون بھی بنتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں، پڑھ لیا کر، کوئی چور کوئی شیطان تجھ پہ حملہ نہیں کر پائے گا، تیرے اس انبار کے، تیرے اس ڈھیر کے، تیرے مال کے قریب بھی نہیں پٹکنے پائے گا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا بتا کیا؟ تو اس نے آیت الکرسی شیفہ پڑھ کے سنا دی، یہ پڑھ لیا کر، یہ پڑھ لیا کر، تیرے پاس نہ چور آئے گا نہ شیطان آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے چوری نہیں ابھی کی تھی، میں نے پکڑ لیا تھا، میں نے چھوڑ دیا اس کو، چلا گیا۔ تو صبح میرے کریم پھر فرمان لگے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا حال ہے؟ تو میں نے عرض کر دی یا رسول اللہ علیہ السلام ایسے ایسے کر کے ہوئے، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، پھر اس نے ایسے ایسے کر کے کہا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے کریم مسکرا دیے فرمان لگے تھا وہ بڑا جھوٹا لیکن بات بڑی سچی کر گیا ہے، تھا وہ بڑا جھوٹا لیکن بات بڑی سچی کر گیا۔ ابو ہریرہ تم جانتے ہو جو 3 راتیں تیرے پاس آتا رہا وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ کہتے کہ میں نے کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے، میں تو نہیں جانتا۔ فرمان لگے وہ ابلیس تھا جو روزانہ آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے نبی کو پتہ ہے کون کہاں کیا عمل کر رہا ہے، بتا دیا کہ وہ شیطان تھا جو اپنا علاج خود ہی بتا گیا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یوں کہیے کہ ابلیس سے بھی سچی بات کر دی کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، جہاں پڑھی جائے وہاں ابلیس آ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ بھی نبی تو نبی رہے، رب چاہے تو نبی کے غلاموں کو اختیار دیتا ہوں، کوئی شیطان کو گرفتار کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، وہ شیطان ان سے بھاگ نہیں پاتا، ان سے راہ فرار اختیار دی، ان کے قبضہ میں اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما دیتا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ یاد رکھیے میرے اور آپ کے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔ کیا ہے بلا آیت الکرسی میں؟ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ عموماً دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ بعض علماء کرام فرمایا کہ رب کریم کا وہ اسم جلالت اللہ
یہ اسم اعظم ہے کہ یہ رب کائنات جل وعلا کا ذاتی اسم گرامی قدر ہے۔ اس کا حقیقی مفہوم اور معنی کیا ہے، اس سے کما حق میرا اللہ واقف ہے۔ اپنے انداز میں علماء نے اس کے معانی بیان کیے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی وہی ہے جو میرے اللہ کے علم میں ہے۔ بعد میں فرمایا الحی القیوم، یعنی یا حی یا قیوم جس طرح پڑھتے ہیں الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے تھے، کفار مکہ کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کفار کی تعداد ان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ، یعنی وہ 1000 کے قریب تھے اور مسلمان کو 313۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہی دائماً ابدا سجدہ میں سر رہ کر اسی اسم گرامی قدر کی حضور سید کون و مکان تلاوت فرما رہے تھے، اور بارگاہ رب العزت میں اسی کے تصدق سے پروردگار عالم جل وعلا کی دعا مانگ رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور اے قیوم میں تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں۔ پھر رب کائنات نے کیا کرم فرمایا تھا، آپ جانتے ہیں کہ ایک مٹھی پر کنکریں جو میرے نبی نے کافروں کی جانب پھینکی تھی، میرا اللہ فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ کنکریں جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ تو رب کائنات نے پھینکی تھی۔ اور وہ کنکریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کینکروں کا یہ اثر ہوا، وہ کینکریں ہر کافر کے چہرے پر پڑی تھیں، ان کی آنکھوں میں پڑی تھیں، اور وہ شاہت الوجون کی حالت ہو گئی، چہرے بگڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ یہ یا حی یا قیوم کے تصدق سے رب کریم کی رحمتوں کا نزول تھا۔ فرشتے بھی ایمان والوں کی خدمت گزاری کے لیے رب کائنات جل وعلا نے بھیج دیے تھے۔ وہ یا حی یا قیوم، یہ علماء کرام کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے سنا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ دعا مانگتا ہوا یہ جملے کہہ رہا تھا۔ تو میرے کریم آقا نے سماعت فرمایا تو فرمان لگے اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اب اس کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ گوئے اسم اعظم کے بارے میں بھی لفظ اللہ یا حی یا قیوم رب کائنات جل وعلا بے نیاز ہے، اس نے اسم اعظم کو اپنے اسماء گرامی قدر میں گویا چھپا رکھا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یا حی یا قیوم یہ بھی اسم اعظم ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی شرح عرض کر دیتا ہوں، دعا کیجئے رب کائنات جل وعلا مجھے حقائق بیان کرنے اور ہم سب کو سننے اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال کا اسم جلالت ہے، ذاتی نام ہے جو پروردگار عالم جل مجکیم کی تمام صفات کا حامل ہے۔ جس طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، اس کے حقیقی معنی کیا ہیں اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، یا اللہ کے بتانے سے میرے نبی واقف ہیں۔ ان کے حقیقی معنی کو نہیں جانا جا سکتا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ تشریح ہے، یہ تشریح ہے، تشریح ہے، یاد رکھیے تشریح کا لفظی معنی چیر پھاڑ کرنا ہوتا ہے۔ تشریح کا لفظی معنی نا چیر پھاڑ کرنا ہوتا ہے، عربی میں لفظ تشریح چیر پھاڑ کے معنی میں استعمال، تشریح الابدان یعنی جسم کے چیر پھاڑ کرنے کا علم، سرجری کا علم کو عربی میں تشریح الابدان کہتے ہیں۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں میری اس بات سے کہ رب کائنات جل وعلا کے اسم گرامی کی جو شرح بیان کرنا ہے یہ کسی کے بس کا روگ نہیں، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بڑ کا بیج آپ نے دیکھا یا نہیں؟ پیپل کا بیج دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نہیں، سارے چپ بیٹھے ہیں، شاید 2-3 نے دیکھا، باقی انہوں نے نہیں دیکھا۔ بتاؤ سب نے دیکھا ہے؟ کتنا بڑا ہوتا ہے جی؟ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ویسے جو میں نے دیکھا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ میں نے پیپل کا درخت نہیں کہا، شاید آپ پوری طرح سن بھی نہیں رہے، میں نے اس کا بیج کہا ہے۔ پیپل کا یا بڑ کا میں نے کیا کہا؟ بیج کہا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کبھی کسی نے سنائی تھی کہ صبح رات جلسہ تھا، صبح لوگوں سے سوال کیا گیا کہ رات جو خطیب صاحب تشریف لائے تھے تقریر کیسی کی؟ جی بلے 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 بلے، بڑی پیاری تقریر کی، بڑی پیاری تقریر کی، مزہ آ گیا۔ اور تقریر کی کیا؟ یہ تو چیتا نہیں کی تھی، کی سی مزہ بڑا آیا۔
تو اگر آپ مزہ ہی لے رہے ہیں، سن نہیں رہے، تو پھر تو کام خراب ہے نا۔ آپ کو سننا بھی ہے، مزہ بھی لینا ہے۔ بڑ کا بیج، جس سے بڑ، بوڑ کا درخت، بوڑ جس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں، یا پیپل، اس کا جو بیج ہوتا ہے، جو اس کا پھل ہوتا ہے، جس کو آپ گول کہتے ہیں، اس کے اندر بیج بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کتنا بڑا بیج ہوتا ہے؟ چلو الحمدللہ، شکر ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس کا بیج بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک بیج بو دیں تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ درخت۔ اس کو کتنے وہ پھل لگتے ہیں؟ پھر ان میں بیج کتنے ہوتے ہیں؟ اس کی نسل سے پیدا ہونے والے قیامت تک کے سارے وہ درخت اس چھوٹے سے بیج کے اندر ہوتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کی شرح کرنا، اس کو چیر پھاڑ کر بڑ کو نکالنا آسان ہے؟ نکالا جا سکتے ہیں؟ اس کے قیامت تک آنے والے اس کے سارے خاندان کے جتنے بھی بڑ ہیں اس ایک بیج کے اندر موجود ہیں۔ اب اس کی شرح بیان ہو سکتی ہے؟ تو اگر بڑ کے بیج کی شرح بیان نہیں ہو سکتی تو اللہ کے اسم گرامی قدر کی شرح کون بیان کرے گا؟ اللہ وہ ذات بابرکات ہے کہ لا الہ الا ہو، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، الا ہوا، سوائے اس کی ذات بابرکات کے، صرف اور صرف کائنات ہستی میں ایک ہی الہ ہے، اور وہ الہ میرا اللہ ہے۔ وہ الہ میرا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کائنات ہستی میں کوئی بھی الہ، کوئی بھی معبود لائق عبادت نہیں ہے۔ ہر طرح کی عبادت، وہ قولی ہو، وہ فعلی ہو، وہ عملی ہو، وہ کسی بھی انداز سے ہو، ہر عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر ہے۔ اب آپ آئے بیٹھے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ کا یہ عمل عبادت ہے۔ آپ کا یہ عمل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اپنے رب کو۔ عبادت صرف اور صرف اپنے رب کی جاتی ہے۔ عبادت سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، لفظی معنی بندگی ہوتا ہے۔ عبد غلام کو بھی کہتے ہیں، عاجزی انکساری کی انتہا عبادت کہلواتی ہے۔ اور سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، اپنے کریم آقا حضور رحمت عالم کے حکموں پر عمل کرنا، آپ کے اداؤں کو اپنانا عبادت ہے۔ جس طرح میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ سادہ پانی پئیں گے تو پانی کا پینا تقاضۂ فطرت سے ہے، آپ کی پیاس کو بجھا دے گا۔ جانور بھی پی لیتے ہیں، آپ نے پی لیا تو کون سا کمال کیا۔ لیکن اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں کہ پانی میرے کریم آقا نے نوش جان فرمایا، میں بھی پی رہا ہوں، میرے نبی کی سنت سمجھ کے پئیں گے، تو یہ عمل عبادت ہو جائے گا۔ گویا میرے نبی علیہ تحیۃ و ثنا کے مبارک سنن پر عمل کرنا، حضور کے طریقے کو اپنانا، حضور کے ارشادات عالیوں کو اپنانا، نبی کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرنا کہ حضور کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، نبی کو بھی راضی کیا جاتا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ سب کچھ پھر عبادت بن جاتا ہے۔ کائنات میں عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہاں میں ریاکاری کے موضوع پہ گفتگو کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، بس اتنا سمجھیں کہ عبادت جو بھی آپ نے کرنی ہے رب کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کرو گے، ریاکاری ہوگی، جو شرک اصغر ہے، جو چھوٹی قسم کا شرک ہے۔ اس لیے عبادت جو بھی کی جائے گی صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ وہ اللہ الحی القیوم جو حی ہے، خود بھی زندہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، اور باقیوں کو بھی زندہ رکھنے والا ہے۔ قیوم ہے، کیوں لائق عبادت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کریم نے اس کی دلیل ذکر فرمائی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جو خود بھی حیات زندہ ہے، اور جس کی وجہ سے پوری کائنات کو زندگی میسر آئی ہے۔ لائق عبادت پھر وہی ہونا چاہیے، اس کے سوا تو نہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ دیکھیے، اس وقت میں بھی اپنے آپ کو زندہ سمجھتا بھی ہوں اور آپ بھی زندہ سمجھتے ہیں۔ طبی نقطہ نگاہ سے ہمہ وقت ہم پر ایک قسم کی موت طاری رہتی ہے، جو خلیاتی موت ہے نا، وہ ہم پر طاری رہتی ہے۔ ہمارے جسم میں جو سیلز ہیں یہ پرانے مرتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں تسلسل کے ساتھ۔
وہ مرتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ہمارے جسم کی جو گروتھ ہوتی ہے، ایک آدمی جو بڑا موٹا تازہ ہوتا ہے بیمار ہو کر وہ کمزور ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ پہلے وہ موٹا تازہ ہوتا ہے، بیمار ہو کر کیا ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا گوشت کسی نے اتار لیا؟ وہ کہاں گیا گوشت اس کا؟ جو اس کے جیسے ہڈیوں پہ جو گوشت کی تہ چڑھی ہوئی تھی وہ کہاں گیا؟ ایک آدمی کمزور ہوتا ہے، وہ توانا ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد موٹا تازہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر گوشت کی تہ کہاں سے چڑھ گئی؟ یعنی وہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ مسلسل مرتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمہ وقت ہم پر موت طاری رہتی ہے اور ہمہ وقت ہم پہ زندگی باقی رہتی ہے۔ زندگی اور موت کی یہ کشمکش ہمارے بدن میں ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے وہ سیلز میل کچیل کی شکل میں آپ کے بدن پر ہوتے ہیں، آپ ملتے ہیں تو وہ میل کی شکل میں اتر جاتے ہیں، وہ مردہ سیل ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں جو پیشاب کے راستے خارج ہو جاتے ہیں، بعض وہ ہیں جو سانس کے راستے خارج ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہمہ وقت انسان کے اوپر موت بھی طاری رہتی ہے، جو خلیاتی موت اسے آپ کہتے ہیں، جو سیلز ہیں وہ مرتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہ جو حی ہے، جو خود بھی زندہ ہے، جس سے کائنات کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی شان کا ظہور ہو رہا ہے، ہر لمحہ اس کی شان کا ظہور ہو رہا ہے۔ وہ رب ذوالجلال وہ حی ہے، قیوم ہے، خود بھی قائم ہے اور کائنات کو بھی قائم فرما رکھا ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، آپ مجھے ناچیز کو دیکھ رہے ہیں، میں گزارشات پیش کر رہا ہوں، یہ میری باتیں مجھے بھی سنائی دے رہی ہیں اور آپ کو بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ایک مکمل سسٹم ہے جو جاری و ساری ہے۔ میرا کان ایک عمل کرتا ہے، کان نہیں سنتا، کان سننے کا سبب ہے۔ آنکھ نہیں دیکھتی، آنکھ دیکھنے کا سبب ہے۔ سنتا بھی میرا دماغ ہے اور دیکھتا بھی میرا دماغ ہے۔ آنکھ یہ جو احساسات ہیں وہ دماغ تک پہنچاتے ہیں، یہی سبب ہے کسی کی چوٹ لگ جائیں، دماغ کا متعلقہ حصہ متاثر ہو جائیں، آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان کو فالج بھی ہو جاتا ہے، بعد بیچارہ وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ کان سننے بند کر دیتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے، ایک مکمل ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میرے حلق سے نکلنے والی ایک آواز کو میرے ہونٹ، میری زبان، میرا جبڑا روک لیتے ہیں۔ اگر آپ کا جی چاہے اس کو آزمانے کو تو آپ اپنی زبان پکڑ کر بات کر کے دیکھیں، بات کر لیں گے آپ اپنے ہونٹوں کو پکڑ لیں، بات کر لیں گے آپ اپنے سر اور اپنی ٹھوڑی پر ایک پٹی لپیٹ لیں، منہ نہ کھلنے پائیں، بات کر لیں گے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ حلق سے نکلنے والی آواز کو میرا جبڑا بھی روک لیتا ہے، زبان بھی روک لیتی ہے، ہونٹ بھی روک لیتے ہیں۔ میری زبان کبھی اوپر لگتی ہے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے آ جاتی ہے لمبوتری ہو کے، کبھی پھیل کر میری دونوں دانوں کے پیچھے سائڈوں پہ لگ جاتی ہے، کبھی سکڑ کر حلق کی جانب چلی جاتی ہے۔ اس عمل سے میرے حلق سے نکلنے والی آواز الفاظ کے موتی ہوئے پرو کر وہ بکھیرتی چلی جاتی ہے۔ میرے ہونٹ اس کے معاون ہیں، میں تسلسل کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، میرا دھیان آپ کی طرف ہے، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، مجھے پتہ نہیں میری زبان اوپر لگ رہی ہے، نیچے لگ رہی ہے، دائیں لگ رہی ہے، بائیں لگ رہی ہے، سکڑ کر پیچھے جا رہی ہے، یا لمبوتری ہو کر آگے آ رہی ہے، یا پھیل کر میرے سارے منہ کو گر رہی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ میں تصور میں لاتا ہوں میں نے یہ بات کرنی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ میری زبان کو اس معاملہ میں اس سسٹم پر قائم کس نے رکھا؟ اس ذات نے جو قیوم ہے۔ میں آپ کو زندہ سلامت نظر آتا ہوں، میرے اندر بہت سارے سسٹم ہیں جو چل رہے ہیں، کچھ تو میرے اختیار میں ہیں، کچھ میرے اختیار میں بھی نہیں ہیں۔ جس کی مثال یوں سمجھیے، سرکولیشن آف بلڈ، میرے دوران خون جاری و ساری ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں والیوم کے ساتھ اس کو تیز کر سکوں یا آہستہ کر سکوں۔ میں باتیں کرتا ہوں، سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، یہ سسٹم جاری ہے، سانس کا سسٹم جاری ہے، نظام اخراج کا سسٹم، اللہ حاضر کیا، یہ سارے سسٹم جو جاری و ساری ہیں، تو میرے بدن کو قائم کس سے رکھا ہوا ہے؟ اس ذات نے جو قیوم ہے، جو حی بھی ہے اور قیوم، پوری کائنات کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ ایمان سے بتائیے عبادت کے لائق کون ہوگا؟
کہ ہر لمحہ ہم جس کے محتاج ہیں، اس کی عزت کی قسم، اگر ایک لمحہ کے لیے اپنی شان ربوبیت کو ہم سے اٹھا لیں، ہم بکھر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی پلے نہ ہوگا۔ اگر ہم آج قائم ہیں، مضبوط موجود ہیں، تو ذات بابرکات کے صدقہ سے جو حی اور قیوم ہے، وہ اللہ جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، لا تأخذہ سنۃ، اس کو نہیں پکڑتے سنۃ۔ عام طور پر اس کا ترجمہ اونگ کیا جاتا ہے۔ سنت ان کا حقیقی معنی یہ ہے کہ نیند آنے سے پہلے انسان کے بدن پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے کہ سستی سی آتی ہے، تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے، آکسیجن کی تھوڑی کمی محسوس کرتا ہے انسان، اور جس آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ منہ کھول کر جمائیاں لیتا ہے، منہ کھولتا ہے آ کر کے، اور بہت سارا سانس اپنے اندر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو پنجابی میں عواسی، اردو میں جمائی لینا کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گویا اس کا جسم اس چیز کا محتاج ہوتا ہے کہ اب اس کو آرام کی ضرورت ہے اور حالنگ کی ضرورت ہے۔ اس کیفیت کو عربی میں سنتن کہتے ہیں، جس کو ہم اونگ کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اتنی تفصیل کے ساتھ تو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، عام طور پر اس کا ترجمہ اونگ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر نیند تو کجا وہ کیفیت بھی طاری نہیں ہوتی جو نیند سے پہلے ہوا کرتی ہے، کہ جب وہ کیفیت آ رہی ہوتی ہے تو انسان میں قدر سستی آ جاتی ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس ذات بابرکات کی جانب سستی کی نسبت کرو گے تو کائنات ہستی کی ہر چیز ہی ڈسٹرب ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو نیند سے پہلی کیفیت نوم مطلقاً نیند ہے، اور نہ ہی اس کی جانب نیند کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ وہ ذات سبحان ہے، لہو، اسی کی ملکیت میں ہے۔ کیوں اس کی ملکیت میں ہے؟ خالق تو وہی ہے، پیدا ہی اس نے کیا، تو جو خالق ہے، جو مالک ہے، پھر اس کی مملکت ہے ساری کی ساری۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو، اسی کی ملکیت میں ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمینوں میں ہے۔ یہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے دو چیزیں تھیں، ان کا ذکر فرما دیا گیا۔ اجرام فلکی کتنے ہیں، نظام جو شمسی ہے وہ کتنا عظیم الشان ہے، فلکیات میں کتنی وسعتیں ہیں، کہکشائیں کتنی بڑی ہیں، کتنی بڑی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جرمن والوں نے ایک تحقیق شائع کی تھی جو اخبار میں شائع ہوئی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے پڑھی تھی، میں نے اس کا تراشا بھی کاٹ کے رکھا ہوا تھا، شاید کہیں موجود ہو۔ جرمن تحقیق کے مطابق یہ کہکشاں وہ رات کو ملکی وے جو آپ کہتے ہیں، دودھیا راستہ سا نظر آتا ہے رات کو، ستاروں کا جرمٹ، ان کی تحقیق کے مطابق کہ یہ کہکشاں اس کی لمبائی کتنی ہے، ان کی تحقیق کے مطابق، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، اللہ سے کے سوا کوئی بھی واقف نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جس کو بتایا، جس طرح میرے کریم آقا، باقی لوگوں کی اپنی تحقیق کو در بدر کی ٹھوکریں بھی کھاتی ہے، پھر بھی صحیح انجام نہیں ان کو میسر آتا۔ بہرحال ان جرمن والوں کی تحقیق کے مطابق کہکشاں کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے کئی ارب نوری سال درکار ہیں۔ پڑھے لکھے حضرات تو جانتے ہیں عام صورتحال کیا ہے، ہم سارے نہیں جانتے نوری سال کسے کہتے ہیں۔ نور ایک سیکنڈ میں تقریباً 3 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں تقریباً 3 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں طے کرتا ہے، تو ایک منٹ میں کتنا طے کرے گا؟ اس کو آپ 60 سے ضرب دے دیجئے، پھر ایک گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ اب اس کو مزید 60 سے ضرب دے دیجئے، پھر ایک مہینہ میں کتنا، نہ ایک دن میں کتنا طے کرے گا؟ آپ اس کو 24 سے ضرب دے دیجئے، پھر ایک مہینہ میں آپ اس کو 30 سے ضرب دے دیجئے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے کمپیوٹر کی اسکرین سے لکھنے سے عاجز آ جائے گی۔ ایک مہینہ میں نور کتنا سفر طے کرتا ہے آپ وہ نہیں جان سکتے، تو آپ جانتے ہیں 1,000 100,000 بیلے تو 1 لاکھ بنتا ہے،
100 لاکھ ملے تو 1 کروڑ بنتا ہے، 100 کروڑ ملے تو 1 ارب بنتا ہے۔ نور کئی 100 ارب سال دوڑتا رہے تو پھر اس کے کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچتا ہے۔ تو کتنی بڑی کہکشاں ہیں، ایسی کہکشاؤں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کے نزد خربوں کی تعداد میں ہے۔ ہماری نگاہ کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا کہ زمین و آسمان میں جو ہے سب کا مالک میرا اللہ ہے۔ من ذی، من کون ہے وہ، ذی وہ ذات، وہ ہستی کہ یشفع کہ سفارش کرے گا، وہ کون ہے وہ کہ جو اس کے حضور سفارش کر سکتا ہے، کس کی جرت ہے کہ اس کے حضور شفاعت کرے، عندہ اس کے حضور، الا سوائے اس کے یا مگر باذن ہی اس کی اجازت کے ساتھ۔ جس طرح ابھی آپ نے سنا ابتدا میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، الا سوائے ہوا، سوائے اس کے، یعنی کس کے، اللہ کے۔ اب ان دونوں پر ایمان لانا کیا ہوگا، ضروری ہوگا، ان دونوں پر ایمان لانا کیا ہوگا، ضروری ہوگا، ان دونوں پر ایمان، کن دونوں پر؟ نفی لا الہ، کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس نفی پر بھی ایمان لانا فرض ہے، اس نفی پر، انکار پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے۔ اب یہ اثبات ہے اگلا جملہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ماننا ہوگا کہ اللہ عبادت کے لائق ضرور ہے، اللہ عبادت کے لائق ضرور ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اللہ کے ما قبل جو ہے اور اللہ کے ما بعد جو ہے، ان دونوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر ایک پر ہم ایمان لائیں، ایک پر ایمان نہ لائیں تو ایمان والے نہیں ہیں۔ مثلا لا الہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم اس پر تو ایمان لے آئیں مگر اگلا جملہ الا اللہ پر ایمان نہ لائیں تو ایسی صورت میں ایمان ہوگا؟ کیا معنی بنے گا؟ کائنات میں کوئی اللہ ہے ہی نہیں، وہ دہریہ ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اگر صرف اگلے جملے پہ الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی کافر، پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ کافر یہی کہتے تھے اللہ بھی عبادت کے لائق ہے، بت بھی عبادت کے لائق ہے۔ دونوں صورتوں میں کفر ہے، دونوں کو ماننا ہوگا۔ اسی طرح یہاں سمجھیے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے حضور کس کی جرت ہے کہ کوئی سفارش کر سکے؟ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، ہمارا اس پر بھی کسی کی جرت نہیں کہ اس کی حضور سفارش کر سکے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ الا باذن ہی، مگر جس کو اجازت دے گا وہ سفارش ضرور کرے گا، جس کو اجازت دے گا وہ سفارش ضرور، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ دونوں میں کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ پتہ چلا کہ بتوں کی شفاعت کا انکار کرنا فرض ہے، نبی کی شفاعت کو ماننا فرض ہے۔ جن کی شفاعت کا رب نے انکار کیا کہ اس کے حضور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، منہ کھول کے کہہ دینا، وہ قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ گویا لا الہ الا اللہ، لا الہ کہہ دینا ہے، الا اللہ کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ یہاں یہ ماننا ہوگا کہ رب کریم تو رب کریم کے محبوب تو محبوب ہے نا، رب کریم کے محبوبوں کے سوا بھی سفارش ہوگی۔ محبوب میرے کریم آقا وہ تو محبوب ہے نا، ان کے سوا بھی شفاعت ہوگی، ایک دو نہیں، اصل میں تاج شفاعت میرے نبی کے سر پہ سجایا جائے گا۔ شفاعت کبریٰ میرے قریب آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، حضور شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھول دیں گے۔ پھر شفاعت کرنے والے کون کون ہوں گے؟ انبیاء علیہ السلام، رسول نظام، اللہ کے محبوب بندے، صالحین، صحابہ کرام، اہل بیت طہار، اولیاء اللہ، سارے کے سارے، بلکہ ایمان والے بھی ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔
ایمان والے تو ایمان والے ہیں نا، پھر بھی عبادت گزار ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے حجر اسود کی سیدھ میں آئے۔ میرے نبی کی سنت مبارکہ کے مطابق دائیں طرف بھی ہاتھ رکھا، بائیں طرف بھی ہاتھ رکھا، آگے بڑھیں، چومنے لگے تو رک گئے، نہیں چوما۔ فرمان گئے اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا، مگر میں نے دیکھا میرے نبی نے تجھ کو چوما ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اپنے مبارک ہونٹ حجر اسود پہ رکھ دیے میرے نبی کی سنت میں۔ میرے کریم آقا نے بعد میں اپنی مبارک پیشانی بھی رکھی تھی۔ اب سیدنا فاروق اعظم نے بھی عمل دہرایا، عمل دہرا کے آگے بڑھے حتیم کی جانب، یعنی دروازہ کی جانب آگے بڑھے تو کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، روکے پلٹ کر دیکھا تو یہ ہاتھ رکھنے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ آپ نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم نے، اے ابو الحسن خیریت ہے؟ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ فرمان لگے ابھی آپ نے ایک جملہ کہا ہے حجر اسود کو چومتے ہوئے کہ حجر اسود نہ تو کسی کو نفع دے گا نہ نقصان دے گا، گویا یہ بتوں کی حالت ہے، حجر اسود کی نہیں ہے۔ یہ نفع یا نقصان نہ دینا یہ بتوں کی حالت ہے، حجر اسود کی نہیں۔ فرمان لگے تم نے ابھی یہ جملہ کہا حجر اسود نہ تو کسی کو نفع دے گا نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ فرمان لگے میں نے اپنے نبی سے سنا حجر اسود کے قیامت کے دن ہاتھ بھی ہوں گے، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، یہ ہر اس بندے کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اس کے استلام کیا ہوگا۔ استلام کیا ہے؟ میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا تو آپ نے اعلان فرمایا تھا حجو کما حججتو، حج اس طرح کرنا جس طرح میں مصطفیٰ کریم حج کر رہا ہوں۔ خذوا عنی مناسککم، آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اب صحابہ کرام کا جمع غفیر میرے کریم آقا رسول عربی کی اقتداء میں حرم کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میرے کریم طواف فرما رہے تھے، حضور کے پیچھے پیچھے صحابہ تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ حجر اسود کی سیدھ میں آئے، اپنا ایک ہاتھ دائیں جانب رکھا، ایک ہاتھ بائیں جانب رکھا، آگے بڑھے، اپنا مبارک رخ زیبا، اپنا چہرہ اس سوراخ میں داخل کیا جو حجر اسود والا سوراخ ہے، اس کو چوما، چومنے کے بعد اپنی پیشانی کو اس کے اوپر رکھا، پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے میرے کریم آقا کے عمل مبارکہ کو دیکھا۔ میرے نبی نے دوبارہ طواف فرمایا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ میرے نبی سے آگے بڑھتا۔ اللہ فرماتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نبی سے آگے بڑھنا گویا اللہ سے آگے بڑھنا ہے، خبردار پیچھے رہو۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھتا۔ حجر اسود خالی تھا، میرے کریم آقا جتنی دیر چاہتے اس کا بوسہ لیتے، جتنی دیر چاہتے وہاں ٹھہرتے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھتا، لیکن میرے نبی نے بوسہ نہیں لیا۔ دوبارہ آئے تو حجر اسود کو دست مقدس سے مس کیا، مس کرنے کے بعد اس کو چوم لیا۔ میرے نبی نے پھر طواف فرمایا، اب کی بار میرے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم نے بوسہ بھی نہیں لیا، براہ راست اس کو مس بھی نہیں کیا، اس کی جانب اشارہ کیا، اشارہ کر کے اپنے مبارک ہاتھ پر اپنے مبارک ہونٹ رکھ دیے، چوم لیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر میرے نبی نے طواف فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا۔ طواف فرمایا، اس مرتبہ دست مقدس میں چھڑی تھی، کھونٹی نما جس کا سرا مڑا ہوا تھا، چھڑی تھی۔ میرے نبی نے اپنی چھڑی کو اس کی جانب کر کے اشارہ کیا، چھڑی کو چوم لیا۔ تو آپ مکمل کر کے صحابہ سے فرمایا تم نے دیکھا میں نے کیا کیا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا آپ نے چوما، پھر ہم نے دیکھا کہ دست مقدس سے مس کر کے ہاتھ کو چوم لیا، پھر ہم نے دیکھا آپ نے اشارہ کیا، آپ نے ہاتھ کو چوم لیا، پھر ہم نے دیکھا آپ نے چھڑی سے اشارہ کیا، چھڑی کو چوم لیا۔ فرمان لگے یہ استعلام ہے، تم سے جیسے آسانی سے ہو سکے کر لینا، سب کا برابر ثواب۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والے زمانہ میں اتنا زیادہ رش ہو جائے گا کہ ہر کسی بندے کا براہ راست حجر اسود کو چومنا ممکن نہ ہوگا۔ میرے نبی نے یہ سارے کے سارے طریقے بتا کر اس کو آسان کر دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام۔ کیا کہتے ہیں؟ اب سنیے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ میں نے اپنے نبی سے سنا
قیامت تک جو حجر اسود کا استلام کرے گا ایمان کے ساتھ، بشرطے کہ استلام کرنے والا صاحب ایمان ہو، ایمان کے ساتھ استلام کرے گا، حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کے ہونٹ بھی ہوں گے، اس کی زبان بھی ہوگی، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، یہ اس کے استلام کرنے والے کے ایمان کی کیا دے گا؟ بحمد اللہ تعالیٰ آج آپ لائیو بھی دیکھتے ہیں حرم کعبہ کا طواف ہوتا ہوا، تو استلام کرنے والوں کی تعداد کو 5-6 تو ہوگی جی، بتائیے تو صحیح نا، بہت زیادہ ہوتی ہیں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں ہوتی ہے، ایسے ہیں۔ تو جتنے حجر اسود کی سیٹ پہ استلام کر رہے ہیں، حجر اسود سب کے ایمان کو دیکھ رہا ہے، جانتے ہیں کون ان میں ایمان والا ہے، کون بے ایمان ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون صاحب ایمان۔ حجر اسود جانتا ہے۔ یار غور کر، جب پتھر کو رب نے اتنا علم دیا تو اپنے حبیب کو کتنا دیا ہوگا؟ جب رب کائنات نے پتھر کو یہ علم دے دیا، گویا کسی کے ایمان کی گواہی دینا، اس کی سفارش کرنا ہے۔ حجر اسود بھی سفارش کرے گا، حرم کعبہ بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، ایمان والے بھی سفارش کریں گے، عام ایمان والے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شفاعت کروا کے اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ سورہ زخرف شیفہ ہے، آیت مبارکہ نمبر 67 ہے۔ رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر سماعت فرما لیجئے، من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرأت اس کے حضور سفارش کسی کر سکے، الا باذنہ، ہاں جس کو اجازت دیتا چلا جائے گا وہ سفارش کرتے چلے جائیں گے۔ سورہ زخرف شیفہ میں میرے اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ الاخلاء جو خلیل ہیں، جگری یار ہیں، گہرے دوست ہیں، جان قربان کر دینے والے یار ہیں، قیامت کے دن وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کے کام، پھر کہہ دیجئے کوئی کسی کے کام، یاد رکھیں یہ کافروں کے لیے ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ کافر کی سزا ہے۔ ایمان والوں کا لیے کیا ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ، جو خلیل ہوں گے، جو بڑے پیارے ہوں گے آج کے دن، وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے، بعضهم لبعض عدو الا المتقین، لیکن متقی دوست رہیں گے، دشمن نہیں بنیں گے، متقی دشمن نہیں بنیں گے۔ متقیوں کا حال کیا ہوگا؟ سنن نسائی میں سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے مروی حدیث سے برکہ امام نسائی نے اپنی سنن میں، باب ہے زیادت الایمان، نسائی شریف کا جو باب ہے کتاب الایمان کا، زیادت الایمان اس باب کا نام ہے۔ اس کی حدیث سے برکہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے اور لطف اندوز ہو جائیے کہ قیامت کے رب کائنات کی رحمتوں کے دروازے کس طرح ایمان والوں کے لیے کھلیں گے۔ متقی ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے کریم آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، ما یجادل احدکم فی الحق تکون له فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہ فی اخوانہ الذین ادخلوا النار۔ میرے نبی فرماتے دنیا میں ایک تمہارا اپنے حق کے لیے جس طرح دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے نا، آپ نے اپنا حق لینا ہو تو دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں، لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں، مقدمہ بازی ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا کہ یہ حق میرا ہے میں لوں گا۔ میرے نبی فرماتے تم دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے اتنا جھگڑا نہیں کرتے جتنا جھگڑا قیامت کے دن ایمان والے اپنے رب سے کریں گے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بِأَشَدَّ مُجَادِلَةٍ شدید ترین جھگڑا کریں گے من المؤمنین لربہم ایمان والے ایمان والوں کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کریں گے فی اخوانہم الذین اپنے ان بھائیوں کے لیے کہ ادخلوا النار جن کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا گا، ان کے لیے جھگڑا کریں گے مولا تو نے ان کو کیوں جہنم میں داخل کیا؟ ہم جنت میں ہیں، ان کو جہنم میں کیوں داخل کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کریم ابتدا میں اس کا جلال، اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام بھی لرزہ بر اندام ہوں گے، پھر جب شان کریمی کے دروازے کھولیں گے تو پھر ہر کسی کو جرأت ہو جائے گی، پھر ہر کسی کو عرض کرنے کا موقع مل جائے گا۔ قال میرے نبی نے فرمایا یقولون وہ عرض کریں گے ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اخواننا ہمارے کچھ بھائی تھے، دینی بھائی، سگے بھائی تو بہت پیارے ہوتے ہیں نا، دینی بھائی کہ کل مومن اخوا سارے کے سارے ایمان والے بھائی ہیں، مولا ہمارے کچھ بھائی تھے، کانو ان کی عادت تھی، یصلون معنا مولا تعالی ہم اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھ کے ایک دوسرے سے ملتے تھے، ہمارے اندر پیار تھا، محبت تھی، وَيَصُومُونَ مَعَنَا ہمارے ساتھ وہ روزے رکھا کرتے تھے، کبھی کبھی اکٹھی سحری کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھی اکٹھی افطاری کر لیا کرتے تھے، جس طرح آج بھی ہے کہ تو ہمارے ہاں افطاری کر لے، میں تیرے ہاں افطاری کر لوں گا، ہم اکٹھے روزے رکھتے تھے۔ یا اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اکٹھے بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں یا سحری کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ یصلون معنا وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ویصومون معنا مولا تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ روزے رکھا کرتے تھے، ویحجون معنا مولا تعالیٰ ہم نے اکٹھے حج بھی کیا تھا۔ کوئی کہے گا ہم حاجی میں نے اس سے اکٹھے حج کیا، جس طرح آج بھی کوئی کبھی کبھار کوئی بندہ کسی کو ملتا ہے کہتا ہے جی وہ آپ کے ساتھ ملاقات میری مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی، آپ کے ساتھ ہمیں کعبہ میں میری ملاقات ہوئی تھی، ہے نا، یاد آ جاتا۔ وہ بندہ کہے گا مولا تعالیٰ مجھے یاد آتا ہے کہ فلاں کے ساتھ میری ملاقات وہاں ہوئی تھی، میں نے اس سے اکٹھا حج کیا تھا، اس سے میں نے اکٹھی افطاری کی تھی، اور وہ اور میں اکٹھے کھڑے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ربنا پروردگار عالم جل وعلا فادخلتہم النار مولا تعالیٰ تو نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے، آگ میں ڈال دیا ہے۔ مولا تعالیٰ وہ تو میرا یار تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے یار کو ملوں۔ میرا اللہ کیا فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جنت پہ تجھے ہر وہ شے ملے گی جو تیرے جی میں خواہش پیدا، اشتہا پیاس کو کہتے ہیں، بھوک کو کہتے ہیں، تمنا کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں، جو تیرے جی میں خواہش پیدا ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ تیرے جی میں خواہش پیدا ہوگی، تیری زبان پر الفاظ آنے سے پہلے تیرے رب تجھ کو وہ عطا کر دیں گے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، یہ میرے سامنے ٹیشو کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، آپ میں سے کسی کو ٹیشو کی ضرورت ہو، خواہش ہو ٹیشو مجھے ملے، پہلے آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ خواہش پیدا ہوگی، آپ نے اس کو دیکھا، آپ کے جی میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ مجھے ملے، اور پھر آپ کیا کہیں گے؟ اپنی زبان کو حرکت دے کر کسی کو کہیں گے وہ ٹیشو مجھے دینا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ پہلے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، پھر آپ کی زبان حرکت کرے گی، آپ طلب کریں گے یا اٹھ کے آ کے لیں گے، بات پہ عمل کریں گے نا۔ میرا اللہ فرماتا ہے جنتی تیرے دل میں خواہش پیدا ہوگی، تیرے عمل سے پہلے میں تجھے عطا کر دوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو تم مانگتے چلے جاؤ گے میں رب عطا فرماتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ کیا عرض کریں گے مولا تعالیٰ، ہمارے وہ بھائی تھے، ہم نے اکٹھے حج کیا تھا، اکٹھے روزہ رکھے تھے، ہم نے اکٹھے نمازیں پڑھی تھیں، تو نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، ہم ان کو ملنا چاہتے ہیں۔ فَيَقُولُ رب کریم شرف میں اذهبوا جاؤ فَأَخْرِجُوا من عرفتم منہم جاؤ جس کو تم پہچانتے ہو جا کے جہنم سے نکال لو۔ یہ کن کو فرمائے گا؟ عام ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، یا میں نبیوں کی بات نہیں کر رہا، رسولان اعظام کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اولیاء اعظام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے سارے ایمان والے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا میں عام ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہیں گے مولا ہمارے ساتھی تھے وہ کہاں ہیں؟
اللہ ارشاد فرمائے گا جہنم میں ہیں تو جاؤ جا کے ان کو نکال لاؤ۔ میرے نبی کریم شفیع معظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فیاتوہم، وہ آئیں گے، فیاتونہم، وہ آئیں گے، فیخرجونہم، اور ان کو وہ نکالیں گے، ان کو پہچان لیں گے پہلے بے صورہم، ان کی شکلوں سے، اور ان کو نکالیں گے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ فمنہم من آخذتہ النار الی انصاف ساقیہ، بعد ایسے ہوں گے جو اپنی پنڈلیوں، آدھی پنڈلیوں تک جہنم کی آگ میں دنسے ہوئے ہوں گے۔ ومنہم، اور ان میں ایسے ہوں گے من اخذتہ الی کعبیہ، جو ٹخنوں تک آگ میں دنسے ہوئے ہوں گے۔ فیخرجونہم، وہ جنتی ان کو کھینچ کھینچ کر جہنم سے نکال لائیں گے۔ یہاں ایک بات قابل اور ہے، یہ لوگ جو تو گناہ گار تھے، یہ کہاں تھے جی؟ کہاں تھے؟ یہ اہل جنت کہاں تشریف لائیں گے؟ ان کو نکالنے کے لیے وہ جہنم کی آگ میں دنسے ہوئے ہیں، مگر جہنم کی جرت نہیں کہ اہل ایمان کے بال کو بھی بیکا کر سکیں۔ وہ تشریف لائیں گے لیکن جہنم کی آگ ان کو کوئی بھی گزند، وہ ان کو نکالیں گے، کھینچ کھینچ کر نکالیں گے۔ کوئی آدھی پنڈلی تک دنسا ہوا ہے، کوئی ٹخن تک دنسا ہوا ہے، وہ ان کو نکالیں گے۔ فیقولون، پھر وہ عرض کریں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، قد اخرجتنا، بے شک قد اخرجنا، ہم نے نکال لیا، من امرتنا، جن کو نکالنے کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا، لیکن دل میں خواہش بھی پیدا ہوئی، اس کو میں نے نکال لیا، اس کو نکال لیا، یہ تو تھا میرا یار، یہ تو تھا میرا، میں نے اپنے اس یار کو نکال لیا، اس یار کو نکال لیا، اس یار کو نکال لیا۔ ایک بیچارہ وہاں تڑپتا ہوا چھوڑ آیا ہوں، جی خراب ہوتا، اس کو بھی نکال لیتا تو اچھا نہیں تھا؟ واقف کاروں کو تو نکال لیا ہے نا، کوئی ناواقف بھی وہاں ہیں جن کی جان پہچان بھی نہیں ہے، اب وہ بھی بیچارہ تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، یہاں مجھ کو بھی نکال لے، اگر میں اس کو بھی نکال لیتا تو اچھا نہیں تھا؟ عرض کریں گے مولا تعالیٰ، جن کو ہم جانتے تھے ہم نے ان کو تو نکال لیا، لیکن کچھ اور بھی تھے۔ میرا اللہ ارشاد فرمائے گا وَيَقُولُ، اللہ فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ وزن دینار من الایمان، جس کے دل میں 1 دینار 3.5 ماشا کے قریب ایمان ہے، وہ بھی نکال لو۔ بڑا پکا ایمان والا نہیں، اتنا ایمان 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا وہ اس کو بھی جہنم سے نکال لائیں گے۔ عرض کریں گے مولا اور بھی تھے، تو میرا اللہ ارشاد فرمائے گا ثم قال، پھر اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا من کان فی قلبہ وزن نصف دینار، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے، جاؤ وہ بھی نکال لو۔ اور دینار کا وزن 3.5 ماشے سے 4.5 ماشے کے قریب ہوتا ہے، یعنی جس کے اتنے بڑے بدن میں 2 ماشے کے قریب ایمان ہے، وہ بھی نکال لو۔ وہ ایمان والے ان کو بھی نکال لائیں گے۔ پھر وہ دیکھیں گے ابھی جہنم میں کچھ اور بھی ایمان والے مگر تڑپتے ہیں، حتیٰ یقولو، یہاں تک کہ میرا اللہ ارشاد فرمائے گا من کان فی قلبہ وزن ذرۃ، جس کے دل میں چینٹی کے سر کے برابر ایمان ہے، جاؤ ان کو بھی نکال لاؤ۔ اب میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ پھر شفاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبیوں کی بات نہیں کرتا، ولیوں کی بات نہیں کرتے، ایک عام ایمان والا شفاعت کرے گا۔ پھر من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرأت ہے اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، مگر جس کو اجازت دے وہ سفارش ضرور کرے گا۔ اس کے لیے 3 چیزیں ہوں گی۔ شفاعت کون کرے گا، اجازت کس کو ملتی ہے اور کس کے لیے ملتی ہے اور کب ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ایمان والے شفاعت کریں گے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شفاعت کبریٰ میرے نبی فرمائیں گے۔ تاج شفاعت انہی کے سر کے ناز پر سجایا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری یہ ساری کی ساری حدیث بیان فرمانے کے بعد فرمانے لگے اگر تمہیں اس کی تصدیق قرآن کریم سے چاہیے پھر پڑھیے یہ آیہ برکہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا، مشرک کے سوا جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ تو بعد کی بات ہے نا، جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے،
رب کریم اپنے محبوب بندوں سے کیا سلوک فرمائے گا؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان معاشر میں رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ایک منادی ندا کرے گا، پکارے گا میدان معاشر میں، پورے میدان معاشر میں ایک آواز سنائی دے گی۔ آواز کیا ہوگی؟ این المتحابون بجلالی، وہ بندے کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا جو میری خاطر کسی سے پیار کرتے تھے، جو میری خاطر کسی سے محبت کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کدھر ہیں؟ الیوم اذلھم فی ذلی، آج میں ان کو اپنے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا۔ یوم لا ذل الا ذلی، آج وہ دن ہے کہ میرے سائے کے سوا کائنات میں کوئی بھی سایہ نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرتے تھے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے خوب سوچ کر میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں تو ہے ہی نا، میں پہلے وہ بات کر لیتا ہوں تاکہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی کے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم رب کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور جو میں کہنا چاہتا تھا کہ میں نے کہا خوب سوچ کر جواب دیجئے، آپ سارے آئے بیٹھے ہیں، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سارے بتا دو، سچ مچ کرتے ہوں؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ مسجد میں بیٹھ کر ممبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھ کر، یہ میرے سامنے قرآن کریم کھلا پڑا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں رب کی رضا کی خاطر، کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اٹھو، وہ جو میری خاطر کسی سے محبت کرتے تھے میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں۔ فرمائے گا آؤ میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں۔ پھر ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرتے تھے رب کریم ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ الترغیب والترہیب میں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ رب کائنات جل مجدہ کریم عرش کے گردا گرد نور کے ممبر بچھانے کا حکم دے گا، نور کے ممبر بچھا دیے جائیں گے۔ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے وہی اعلان ہوگا جس کا ابھی میں تذکرہ کر چکا ہوں، کون ہیں جو میری رضا کی خاطر کسی سے محبت کرنے والے تھے، میری رضا کی خاطر کسی سے دشمنی کرنے والے تھے۔ ان کی محبت بھی اللہ کی رضا کی خاطر تھی، ان کی دشمنی بھی رب کی رضا کی خاطر تھی۔ ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں پہلا جملہ کہ ہم رب کی رضا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن عموماً ہم دشمنی کسی سے اس لیے نہیں کرتے، بلکہ کئی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ کئی، میں نے کیا کہا، کئی اللہ اور اس کے رسول کے، مگر ہمارے لیڈر ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، مگر ہمارے وہ یار ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ ہم دشمنی اللہ کے لیے کسی سے بہت کم کرتے ہیں کہ میں صرف اس لیے دشمنی کرتا ہوں کہ یہ میرے اللہ میرے نبی کا دشمن ہے، ہم عموماً ایسے نہیں کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو محبت کریں گے تو اللہ کی رضا کی خاطر، جو دشمنی کریں گے تو اللہ کی رضا کی خاطر، میرا اللہ اعلان فرمائے گا اٹھو، وہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا میرے عرش کے گرد گرد جو نور کے ممبر بچھے ہیں ان پر ان کو بٹھا دو۔ مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ الترغیب والترہیب میں علامہ منذری نقل کیا، ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دیا جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے مولا تعالیٰ اہل معاشر نامہ ہے اعمال تولنے کے ان مراحل سے گزر رہے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، اور یہ بندے تیرے عرش کے گرد گرد نور کے ممبر پر پرسکون طریقے سے بیٹھے ہیں کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، باقی لوگ اپنا حساب دے رہے ہیں۔ تو میرا اللہ شاف میں کہ نہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ رب کی رضا کی خاطر کسی سے پیار کرنا اور رب کی رضا کی خاطر کسی سے دشمنی کرنا
رب کائنات جل وعلا کے ہاں بہت محبوب ہے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی سفارش کر سکیں، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو پوری کائنات میں جو بھی ہیں ان کے آگے اور پیچھے کیا ہے، کہاں کس قدر ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی بھی شے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کے علم کا احاطہ کر سکیں، یعنی کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا میرا رب چاہے، یعنی ہمارا علم محدود ہے۔ یاد رکھیے عالم الغیب والشہادہ، صرف غیب نہیں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم رب کائنات نے ظاہر کا اور غیب کا میرے نبی کو عطا فرمایا ہے، پوری مخلوق میں۔ میں اب اختصار سے کام لے رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ارشاد کرام قدر فرماتے ہیں کہ وسیع کرسی السماوات والارض، لفظ کرسی کی میں بڑی شرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں آیت الکرسی کے لفظ کے تحت۔ رب کریم کی وہ کرسی، اختیارات و علم وہ وسیع ہے آسمان و زمین سے، ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت کرتا ہوا تھکتا نہیں ہے، اس کے لیے بوجھ محسوس نہیں ہوتا، تھکاوٹ محسوس، تھکن محسوس نہیں ہوتی، زمین و آسمان اور پوری کائنات کی ہمہ وقت حفاظت کرتے ہو۔ حی القیوم کے تحت آپ بہت کو سن چکے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، عظیم المرتبت ہے، بہت عرف اور اعلیٰ مقام والا ہے، عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ علماء کرام ایک جگہ ایک وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں، میں وہ عرض کا دیتا ہوں، صاحب تفسیر نعیمی نے یہ نقل فرمایا ہے کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت کرتا ہوا، کیا معنی ہے؟ تھکتا نہیں ہے۔ کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہوا، کن کی حفاظت کرتا ہوا؟ زمین و آسمان کی، جن کا ذکر پہلے وسیع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ کے اختیارات و علم و کرسی وسیع ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہوا تھکتا نہیں ہے۔ علامہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے تفسیر نعیمی میں، اگر یہ جملہ کہے تو ولا یعودہ حفظہما، اپنے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لے، 11 مرتبہ یہ جملہ کہے ولا یعودہ حفظہما، ذہن میں رکھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہوا تھکتا نہیں ہے، اسی طرح میری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوا بھی نہیں تھکتا، میری آنکھوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہہ کے پھونک مار کر اپنی آنکھوں پہ یوں ناخنوں کو پھیر لیں، وہ فرماتے، یہ یاد رکھیں حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کوئی یہ گمان نہ کرے شاہ جی نے حدیث سنائی تھی، حدیث نہیں ہے، یہ کس کا قول ہے؟ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ، ان کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں سے منقول ہے کہ یوں دم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نابینائی سے بچا لیتا ہے، وہ نابینا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور میں دعا گو ہوں کہ خلاق کائنات جل وعلا، جو کوئی تیرے حقیر و ناچیز بندے نے عرض کیا ہے، مولا تعالیٰ جو صحیح کہا وہ تیری عطا سے کہا، تیرے نبی کے صدقہ سے کہا، جو جملہ زبان سے غلط نکلا میری شامت اعمال کی وجہ سے نکلا، میں تیرے حضور اس کی توبہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید فرقان مل کے صحیح علوم سے مستفیض فرمائے، ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔